حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ میرے ساتھ چلتے ہوئے جو معاملات دیکھیں گے اس پر چپ نہیں رہ سکیں گے، سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاموش رہنے کا وعدہ کیا، لیکن جب انہوں نے پے در پے 3 عجیب و غریب واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تو ہر بار خاموشی توڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پہلا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے مل کر ایک کشتی میں سفر کیا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچنے کے بعد خضر علیہ السلام نے اس اچھی بھلی کشتی کا ایک کونا توڑ کر اسے ناقص کر دیا۔ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ ایک مقام پر کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ خضر علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ایک بچے کو پکڑا اور اسے موت کی نیند سلا دیا۔ ظاہر یہ شرعی طور پر گناہ کبیرہ کا ارتکاب تھا۔ تیسرا واقعہ یہ تھا کہ موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی کے مکینوں سے کھانا طلب کیا تو کسی نے بھی ان کو کھانا نہیں دیا۔ اچانک ایک شکستہ دیوار دکھائی دی جو معمولی سی دھکے سے گر سکتی تھی۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آئیے ہم یہ دیوار تعمیر کر دیں۔ چنانچہ دونوں اصحاب نے وہ دیوار آج سار نو کھڑی کر دی۔ حضرت موسیٰ کے لیے یہ تیسرا واقعہ بھی بہت انوکھا تھا، ضبط نہ کر سکے اور اس کا مفہوم پوچھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا، اب آپ مزید میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، البتہ جدا ہونے سے پہلے میں ان واقعات کا مطلب بتا دیتا ہوں۔ وہ کشتی جن لوگوں کی تھی وہ اس کے ذریعے مسافروں کو دریا کے آر پار لے جا کر مزدوری حاصل کرتے تھے، یہ ان کی کمائی کا واحد ذریعہ تھی۔ کشتی بہت اچھی حالت میں تھی، دریا پار ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، وہ ان غریب لوگوں سے یہ کشتی چھین لیتا، میں نے اسے ناقص کر دیا تاکہ وہ کسی حکومتی کارندے کے نظر نہ آئے، اس نکارہ سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دے۔ جس بچے کو ٹھکانے لگا دیا اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کی رسوائی کا باعث بنتا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو نعم البدل عطا کریں گے جو ان کے لیے باعث رحمت و برکت بنے گا۔ جو دیوار گرا چاہتی تھی اس کے نیچے دراصل کچھ یتیموں کا خزانہ دبا ہوا تھا، دیوار گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ لوٹ لیتے۔ اب دیوار کی تعمیر نو سے وہ خزانہ اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک اس کے وارث بچے بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچ جاتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قصے کا مقصد انسانوں پر واضح کرنا ہے کہ ایک یہ دنیا جس میں تم رہتے بستے ہو، شرعی اصول و قوانین اس ظاہری دنیا کے معاملات کو سنوارنے کے لیے متعین کیے گئے ہیں، لیکن یہ نہ بھولو کہ اس ظاہری دنیا کے ساتھ ساتھ ایک دوسری دنیا بھی ہے جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اس کے اپنے قاعدے ضابطے ہیں جنہیں جاننے کے تم مکلف نہیں۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر اختیار کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ اس تکلیف کے نتائج تمہارے لیے مفید بنا دے۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب مائی چینل۔